السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج سفر المظفر کی بائیسویں شب ہے، اور ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہفتے میں جس بھی بزرگ کا کوئی دن ہوتا ہے تو ہم اسی اجتماع میں اس کو منا لیتے ہیں، اور اس ہفتے میں امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرص سراپا قدس ہے، اور پوری دنیا میں اہل سنن امام اہل سنت کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہم بھی خراج کا تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی بلا شبہ گزشتہ صدی میں اہل سنت کے بڑے عظیم محسن ہیں کہ انہوں نے عقائد اہل سنت کی خصوصیت کے ساتھ خدمت کی، اور اہل سنت کے عقائد پر جو دلائل و براہین الگ الگ کتب میں بکھرے ہوئے تھے، اس کو عنوان کے تحت آپ نے یکجا کرنے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور فقہ ہو یا حدیث ہو یا عقیدہ ہو یا اور فنون ہو، ان سب پر آپ نے
جو رسائل اور کتب کو تحریر فرمایا، محققین کی آراء کے مطابق اس کی تعداد 1200 سے زائد پہنچ جاتی ہے۔ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جن کے عقائد سچے ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صرف اس کی زبان ہی سچی نہیں ہو، بلکہ کبھی کبھی تو کافر بھی جھوٹ بولتے، کبھی کبھی تو کافر بھی سچ بولتا ہے، کہیں وہ بولتا ہے سچ۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا قول بھی سچا ہو، اس کا فعل بھی سچا ہو، اس کا کردار بھی سچا ہو، اس کا عقیدہ بھی سچا ہو، اس کا نظریہ بھی سچا ہو۔ وہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی سچائی انسان کی عقیدے کی سچائی ہے، اس لیے کہ اگر انسان نے فعل اور قول میں کبھی کذب سے کام لیا تو یہ معافی ہو سکتی ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، حالانکہ نہیں لینا چاہیے، اس کی تائید نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر شامت اعمال کی بنیاد پر انسان نے اپنے قول اور فعل میں کذب یعنی جھوٹ سے کام لیا، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر لعنت کہی گئی ہے کہ ان پہ لعنت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کردار اور گفتار میں اگر کسی نے کذب بیانی سے کام لیا، اللہ کریم ہے، اگر وہ توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے، نہیں توبہ کرے اللہ اپنے کرم سے بھی اسے معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن عقیدے کا بطلان اور عقیدے کی گندگی یہ ایسی کذب بیانی ہے کہ اگر انسان عقیدے میں جھوٹا ہوا تو پھر کبھی اس کی معافی نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس کا ٹھکانہ جو بد عقیدہ ہے، اسلام کے خلاف جس کا عقیدہ ہے، بلکہ جس کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کو اپنی صدی کے اندر بڑی محنتوں کے ساتھ آسان زبان میں قوم کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے امام احمد رضا محدث بریلوی کا، اس لیے کہ مجدد آتا ہی اس لیے ہے، اور مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو جلوہ گر فرماتا ہے، اور وہ مجدد پھر امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کارنامہ انجام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عرب و عجم میں مقبولیت عطا کی، چونکہ ان کے دور میں فتنوں کا ظہور تھا، بڑے بڑے فتنے اس امت کے اندر موجود تھے، اور سب سے بڑا فتنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے کا فتنہ تھا، چاہے وہ فتنہ قادیان سے اٹھا ہو، چاہے وہ فتنہ سہارنپور سے اٹھا ہو، چاہے وہ فتنہ ندوہ سے اٹھا ہو، چاہے وہ فتنہ دیوبند سے اٹھا ہو، جتنے بھی فتنے تھے تمام فتنوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا جائے۔ اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ناموس رسالت پر جب جس طرح سے حملہ ہوا آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ مراسم اہل سنت پر حملہ کیا گیا، امام اہل سنت نے اس پر بھی جواب عطا فرمایا۔ چونکہ آپ اس عنوان پر کئی گفتگو سماعت کر چکے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانیت اور ان کی ولایت پر کچھ گفتگو کی جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ولی نہیں تھے، وہ صرف ایک مولوی تھے، ایک عالم تھے۔ کبھی یہ غلط فہمی لوگوں کو
ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ ہے کہ کام کرنے والے آدمی کے خلاف ہر دور میں بڑا خوفناک پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے۔ آپ امام علی مقام کے دور سے لے کر آج تک دیکھیں، جس نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا لوگ اس کے دشمن ہوئے، اور لوگوں نے اس کے خلاف، چونکہ کارنامہ انجام دینے والے کی جو ضرب ان لوگوں پر پڑتی ہے جو باطل پرست ہوتے ہیں، تو جب وہ شخصیت کو مجروح نہیں کر پاتے تو پھر وہ غلط پروپیگنڈے سے کام لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اچھے خاصے لوگ جو ہیں اس شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، یا ان کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اسی طرح کا کام کیا، ایک طویل فہرست ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ یہی ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ہے وہ مرجعی کہا گیا، اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت جیل کے اندر ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی کہا گیا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو ظاہری حیات میں لوگوں نے اتنا غلط پروپیگنڈا کیا کہ یہ حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو وہ پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ بعض اہل اللہ بھی اس کا شکار ہو گئے، اور پھر امام اعظم سے جب ملاقات ہوئی تو پھر وہ ساری باتیں کلیئر ہوئی۔ تو باتیں کلیئر ہوتی ہیں، لیکن یہی بات امام احمد رضا نے چونکہ ایسا نشتر لگایا ہے اہل باطل پر کہ وہ اس سے تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ اپنے درد کو ظاہر نہیں کر سکتے تو وہ کسی اور ذریعے سے امام احمد رضا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ وہ تو بدعتیوں کے امام تھے، اہل بدعت میں سے تھے، انہوں نے بدعات کو فروغ دیا، انہوں نے خرافات کو فروغ دیا، بعض غلط اشعار ان کی طرف منسوب کیے گئے، اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب پروپیگنڈے کیے گئے۔ اس میں سے ایک پروپیگنڈا اہل باطل کا، بدعقیدوں کا یہ بھی ہے، وہ تو ایک مولوی تھے، اب وہ تو ایک مولوی تھے، بات نکلی حلق سے خلق میں پہنچ گئی، تو بعض اپنے بھی لا علمی کے طور پر ان کو مولوی کے، بس وہ صرف مولوی تھے۔ یہاں پر کچھ باتیں ان کی ولایت کے، وہ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ ایک ولی کامل بھی تھے، بڑے عظیم ولی تھے وہ اپنے دور کے۔ اور میرا کام صرف اپنے ناقص اور محدود مطالعے کے مطابق آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرنا ہے، بقیہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا ولایت اور ہے کیا؟ قرب خدا اور قرب رسول کا نام ولایت ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے قرب خاص سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کرامتوں کا ظہور بھی کرواتا ہے، اور کہیں پر کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان شریعت پر سختی سے ڈٹ جائے، انسان سختی کے ساتھ شریعت پر ڈٹ جائے۔ تو آئیے کچھ باتیں ان کی ولایت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی جس خانقاہ والا تبار سے وابستہ تھے وہ خانقاہ ماہرہ مطہرہ شریف کی خانقاہ، سلسلہ قادریہ کی قدیم خانقاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب جلوگر ہوئے، آج بھی 7 اقطاب 7 قطب ایک گنبد کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اور اسی خاندان میں حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے پیر و مرشد ہیں۔ سب سے بڑی سند امام احمد رضا کی ولایت کی
ان کے پیر و مرشد کے یہ جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جب کم و بیش 24 سال کی یا 21 سال کی عمر میں، جو بھی عمر رہی ہوگی 24 سال یا 21 سال، اس عمر میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے والد اور تاج الفضول حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیعت کے لیے ماہرہ مطہرہ حاضر ہوئے، تو پہلی ہی نشست میں آپ کے پیر و مرشد سید شاہ آل رسول احمدی ماہروی نے آپ کو مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے ساتھ آپ کو فوراً اسی وقت خلافت اور اجازت بھی عطا فرمائی۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، برکاتیہ، یہ تمام جو سلاسل ہیں، یہ سارے سلاسل کی خلافت عطا فرمائی۔ اور جب خلافت عطا فرمائی تو خلافت عطا کرنے کے بعد پھر آپ پر توجہ اتحادی بھی ڈالی۔ یہ توجہ اتحادی صوفیہ کی اصطلاح میں ایک عظیم اصطلاح ہے کہ جب پیر اپنے مرید پر، اور ہر مرید پر نہیں بلکہ مرید خاص پر، پیر کی توجہ تو مرید پر رہتی ہی ہے، لیکن مرید خاص پر توجہ اتحادی ڈالتا ہے، تو کچھ وقت اور کچھ لمحے کے لیے پیر کا چہرہ اور مرید کا چہرہ دونوں مشابہ ہو جاتا ہے۔ پیر اور مرید کا چہرہ دونوں ایک جیسا دکھنے لگتا ہے۔ تو جب آپ نے خانقاہ میں بیٹھ کر مرید کیا اور پھر توجہ اتحادی اسی وقت ڈالی، اس کا مطلب یہ ہے کسی کو مرید خاص بننے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے، کسی کو 2 سال کا وقت لگتا ہے، کسی کو 5 اور 10 سال کا وقت لگتا ہے، لیکن امام احمد رضا میں وہ کیا خاص گر تھا یا کیا خاص چیز تھی کہ جس دن ہاتھ میں ہاتھ دیا اسی لمحے اپنے پیر کے خاص مرید ہو گئے، خاص اسی وقت ہو گئے۔ حالانکہ خاص بننے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں دیگر سب چیزیں ہوتی ہیں، مگر اسی وقت۔ اور مرشد نے توجہ اتحادی ڈالی، اور جب توجہ اتحادی ڈال کر کے جب اپنے 24 سال کے مرید کو ساتھ میں لے کر نکلے، تو اس وقت چونکہ عربی بھی خانقاہ ماہرہ کا یہ طریقہ ہے کہ سجادہ کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ اس طرح کا ذکر ہوتا ہے، اب بھی ہے۔ تو جب نکلے تو اس وقت مریدین حیران تھے کہ اس میں آل رسول احمدی کون ہے اور اس میں احمد رضا خان کون ہے۔ تو لوگوں نے جب پہچانا تو اس طرح سے پہچانا کہ جس کی داڑھی سفید ہے وہ پیر و مرشد آل رسول احمدی ہے، اور جس کی داڑھی سیاہ ہے وہ احمد رضا خان ہے۔ پھر سرکار نور آل رسول احمدی سے، سرکار نور کون؟ سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ، جو پوتے ہیں حقیقی سید آل رسول احمدی کے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ مہینوں برسوں چلے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اس کے بعد خلافت دی جاتی ہے۔ یہ بریلی سے آنے والا نوجوان آیا بھی، اس کو ایک ہی نشست میں فوراً خلافت و اجازت دے دی گئی۔ تو سرکار آل رسول احمدی نے جواب دیا کہ میاں جو لوگ آتے ہیں وہ گندے دل لے کر کے آتے ہیں، تاریک دل لے کر آتے ہیں، تو پہلے ان کو مانجا جاتا ہے، چمکایا جاتا ہے، پالش کی جاتی ہے، اور جب چمک جاتے ہیں تو پھر نسبت عطا کی جاتی ہے۔ یہ جوان چمکتا ہوا دل لے کر کے آیا تھا، اس کو صرف نسبت کی ضرورت تھی، سو وہ نسبت عطا کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری بڑی بات آپ نے فرمایا میاں الحمدللہ آج فقیر کی وہ فکر دور ہو گئی جس فکر میں رات دن بے چین تھا۔ وہ فکر یہ تھی کہ کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ آج وہ فکر میری دور ہو گئی، جب قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ امام احمد رضا کے پیر و مرشد کی بات ہے۔ اب آپ سے کہتا ہوں مریدوں کی باتیں اب بعد میں ہوگی، یہ پیر کا نظریہ ہے، اس لیے کہ مرید تو 1-2 قدم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن پیر جس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ چمکتا ہوا دل لے کر آیا، اسی وقت خلافت عطا کر دی گئی۔ اچھا
میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق وہ ملاقات سید آل رسول احمدی سے پہلی ملاقات تھی۔ حضور سیدی امین ملت نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ ہمارے یہاں ریوڑی کی طرح خلافت نہیں بٹتی، بلکہ پہلے تحقیق کی جاتی ہے، پرکھا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ 1 صدی کے بعد، 1 صدی اور 1.5 صدی کے بعد احتیاط کا یہ حال ہے، تو 1 صدی پہلے احتیاط کا عالم کیا رہا ہوگا؟ آج جب یہ احتیاط کا حال ہے تو اس سے پہلے احتیاط کا حال کیا رہا ہوگا؟ آپ غور فرمائیں۔ تو کسی ایرے گہرے کو تو جو ہے وہ خلافت نہیں دی نا سرکار آل رسول احمدی نے۔ تو اب ہم جو ہیں بدعقیدوں کا، وہابیوں کا پروپیگنڈا دیکھیں اور اس سے متاثر ہوں، یا آل رسول کی نظر دیکھیں؟ ایک عاشق رسول اور سنی کے لیے تو اتنا ہی بس ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو خلافت اسی وقت دی گئی، اور پھر کہا گیا کہ چمکتا ہوا دل لے کر آئے تھے، اور چمکتے ہوئے دل کو ولایت نہیں کہتے تو پھر ولایت کہتے کس کو ہے؟ پھر آپ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا، آپ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا، آپ سے کشف کرامتوں کا اظہار بھی ہوا۔ آئیے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آج ان کی اولاد پاکستان میں مقیم ہے، ان کا نام ہے سید دیدار علی الوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سید دیدار علی محدث الور ان کو کہتے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے سید دیدار علی الوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے دوست تھے، جو امام احمد رضا سے بڑے متاثر تھے، بلکہ بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے اعلیٰ حضرت سے۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، یہ حضور محدث اعظم کے اور حضور صدر الشریعہ کے یہ استاد ہیں۔ یہ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، ایک دن کسی نے پوچھا کہ یار آپ اپنے استادوں کا اتنا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور آپ اپنے پیر و مرشد کا بھی اتنا ذکر نہیں کرتے ہیں، تو آپ جب دیکھو جب اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا استاد سے علم ملا، پیر سے نسبتیں ملی، لیکن عشق رسول کی نعمت امام احمد رضا سے ملی۔ ان کی صحبت نے جو عشق رسول دیا ہے، اسی لیے اب اتنی بڑی نعمت وہاں سے، حالانکہ یہ بات کوئی بہت سچا اور حق وہ آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ بات اتنی کڑوی ہے کہ لوگ سنیں تو یقیناً ناراض ہو جائیں، خاص طور پہ پیر کے خاندان والے سنیں تو ناراض ہو جائیں، مزید جو استاد کے خاندان والے ہوں یا استاد کے دوسرے شاگرد ہوں وہ ناراض ہو جائیں کہ کیسی بات کرتا ہے۔ لیکن جن کو عشق رسول کی اہمیت پتہ ہے، جن کو عشق رسول کا مقام اور مرتبہ پتہ، انہیں پتہ ہے کہ عشق رسول کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ تو محدث سورتی نے کہا کہ عشق رسول جو ان کی صحبت میں بیٹھ کے ملا ہے، محبت رسول جو ان کی صحبت میں بیٹھ کے ملا ہے، پھر اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو حضرت محدث سورتی جو تھے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی ان سے دوستی تھی محدث الور سے، حضرت محدث الوری سے، حضرت علامہ سید دیدار علی الوری رحمت اللہ علیہ سے دوستی تھی۔ تو حضرت محدث صاحب نے شیخ الور سے کہا کہ آپ نے کبھی بڑے مولانا صاحب یعنی سید اعلیٰ حضرت کے پاس کبھی چلیے تو صحیح، کبھی چلیے اور دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے۔ جب بھی یہ سننے کے بعد ٹال دیتے، اس لیے کہ ایک حسن والا دوسرے حسن والے سے جلدی متاثر نہیں ہوتا۔ کوئی حبشی کسی مصری سے متاثر ہو جائے آسان ہے، لیکن مصری سے متاثر ہونا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اہل حسن ہی سب ہے نا۔ میں نے کل کی گفتگو میں اسی لیے کہا، میں وہاں گیا تھا شیرٹ شاہپور، تو میں نے لوگوں سے یہی کہا کہ اگر حسن یوسف پر حبشیوں کی انگلی کٹتی تو تعجب نہ ہوتا، حسن یوسف پر حبشیوں کی انگلی کٹتی تو تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو رہتے ہیں بیچارے سب کالے رنگ کے، تو وہاں تو کوئی بھی چلا جائے تو بھی وہاں انگلی کٹ سکتی ہے۔ لیکن مصریوں نے انگلی کاٹی، اور مصر کے مردوں نے نہیں بلکہ زنان مصر نے،
اور یہ بھی بات ہے کہ عورتوں کے مقابلے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا حسن زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، غور کر لیجئے گا، جب خوبصورتی، شجاعت مرد میں زیادہ ہوگی، طاقت مرد میں زیادہ ہوگی، شجاعت مرد میں زیادہ ہوگی، نزاکت عورت میں زیادہ ہوگی. طاقت مرد میں زیادہ ہوگی، حسن عورت میں زیادہ ہوگا. عقل مرد میں زیادہ ہوگی، مکر عورت میں زیادہ ہوگا. یہ ایک ترتیب ہے، ایک بات ہے جو حق ہے. تو عورتیں حسن میں زیادہ ہی ہوتی ہمیشہ. اسی لیے اسلام میں یہ بھی ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حسن مرد سے بڑا ہوا ہو. یہ بھی ایک تعلیم ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کم حسن والی سے نکاح کر لیتا تو اس کو اجر زیادہ ہے کہ اس نے کمپرمائز کیا ہے. تو مصر کی عورتوں نے کاٹا. تو حسن والا بہت کم حسن والوں سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح علم والا بہت کم علم والوں سے متاثر ہوتا ہے. تقوی والا بہت کم تقوی والے سے متاثر ہوتا ہے. تو سنا، اب ایک خطیب جلدی سے کسی دوسرے مقرر سے تو متاثر نہیں ہوتا. عوام متاثر، یہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن اب وہ بیٹھ کر کے سنے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب والا بولتے کہاں سے، تفاسیر پڑھ کر آئے ہیں یا حقانی عرفانی قرآنی تقریریں دیکھ کر آئے. یہ چیز ہوتی ہے، اس کی نظر ہوتی ہے علم والے کی. یہ بات ہوتی. جب بھی محدث صاحب نے کہا تو انہوں نے یوں ٹال دیا. جب زور بڑھا تو زور بڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یار ذات کا پٹھان ہے، کیونکہ وہ سید تھے. ذات کا پٹھان ہے، بڑا جلالی آدمی، غصے والا آدمی. پروپیگنڈا جو تھا، پٹھان ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا. اور یوں بھی میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں. آج کل تقریریں تھوڑی سی ذرا سنبھل کی کرنی ہوتی ہے، کہ اس لیے کہ لوگ فوری طور پہ مفہوم مخالف مراد لے کر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے لوگوں کو اللہ خوف دے، اور ہم سب کو خوف الہی دے کہ لوگ ایسا نہ کریں. تقابل نہیں کرو. دیکھو سید کا تقابل کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. آپ برا نہیں مانیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے. کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. تقابل نہیں ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا، علم بھی تھا، وہ محدث تھے، وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی. محدث کس کو کہتے ہیں؟ 2-4-10 حدیث پڑھے ہوئے کو محدث نہیں کہتے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر مقرر علامہ ہے، ویسے ہمارے ہاں ہر 2-4 حدیث پڑھنے والا بھی محدث ہے. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت واقعی ایک ڈگری تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ محدث ہوتے تھے. اتنی حدیثیں یاد ہوگی تو حافظ حدیث کہلائیں گے، اتنی حدیثیں یاد ہوں گی تو محدث کہلائیں گے. یہ سب ہوتا تھا. وہ محدث تھے اور واقعی محدث تھے. حدیث کا علم تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا یار پٹھان آدمی اور تھوڑا سا دماغ اس کا بہت تیز ہے، چڑچڑا آدمی ہے، غصے والا آدمی. محدث صورتی نے کہا آپ ایک بار چلیں تو صحیح، مل تو لیں، چل کے دیکھ تو لیں، باقی باتیں بعد میں. کہا ٹھیک. تیار ہو گئے وہ، اور الور سے جب بریلی شریف پہنچے تو اس وقت مسجد رضا میں اعلیٰ حضرت کی مسجد میں فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. نماز فجر کا وقت ہو رہا تھا، اور ایک نابالغ بچہ، اس لیے کہ اس وقت تو نلوں کا سسٹم نہیں تھا، نلوں کا رواج نہیں تھا، تو کنویں سے پانی نکال کر لوٹے میں بھرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے. تو ایک نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا. اب وہ محدث الوری سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ علیہ بہت پابند شرع آدمی تھے. سوچا مسافر ہوں لیکن جلدی سے وضو کروں، جماعت میں شامل ہو جاؤں، کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، میری جماعت نہ چھوٹے. اس لیے سوچا کہ جلدی سے وضو کر کے، تو فوراً کہا اس بچے سے، بچے ذرا مجھے وضو کو پانی چاہیے تھا، پانی دے دے. وہ نابالغ بچہ جو اعلیٰ حضرت کے گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ محلے کا بچہ تھا. اس بچے نے کہا شاید آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، آپ بریلی کے نہیں لگتے، آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، اور شاید آپ کے پاس مسئلے کی معلومات کی کچھ کمی ہے. کیا آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ نابالغ سے کام لینا جائز نہیں ہے؟ آپ مجھ سے پانی مانگ رہے ہیں تو نابالغ سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام لینا جائز نہیں ہے.
ان نابالغ بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے کہ پلا پانی پلا، حالانکہ یہ احتیاط آج اٹھ چکی ہے، نہیں ہے۔ لوگ کسی کے ہی بچے کو بول دیتے جا چائے لے کر کیا، جا پانی لے کر کیا، حالانکہ اگر نابالغ سے کام کرانا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اجرت دینی پڑے گی، اور اگر اجرت نہیں دینا ہے تو کم سے کم اس کے باپ سے یا اس کے سرپرست سے اجازت لینی پڑے گی، تب آپ کا اس سے خدمت لے سکتے، کام لے سکتے ہیں، ورنہ نابالغ سے نہیں لے سکتے۔ بلکہ نابالغ اگر تحفہ دے تو نابالغ کا تحفہ لینا بھی جائز نہیں ہے، نابالغ سے تحفہ نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ اس کا سرپرست اجازت نہ دے، اس کو جائز نہ قرار دے۔ یہ آپ مسئلہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس نابالغ بچے نے کہا کہ کیا آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ نابالغ سے کام لینا جائز نہیں ہے، اور اگر میں آپ کو یہ پانی ہبہ بھی کر دوں، تحفتاً دے بھی دوں، تو بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ نابالغ کا تحفہ بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا سرپرست اجازت نہ دے، یا میرا سرپرست تو موجود نہیں ہے۔ تو سید دیدار علی الوری صاحب کے متعلق بہت خوبصورت جملہ اس مقام پہ پہنچ کر خواجہ مظفر صاحب فرماتے تھے۔ خواجہ علم فن خواجہ مظفر صاحب جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اس وقت سید دیدار علی الوری صاحب کو اپنے علم کا دیدار ہو گیا۔ جب آپ یہ واقعہ فرماتے تھے تو یہ جملہ فرماتے کہ اس وقت سید دیدار علی صاحب کو اپنے علم کا دیدار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کون ہو تم رشتے میں اعلیٰ حضرت کے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں محلے کا بچہ ہوں۔ تو آپ کو احساس ہوا کہ جب محلے کا بچہ اتنا علم رکھتا ہے وہ بھی نابالغ، تو گھر والوں کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور پھر ان کے خود کے امام احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو ظاہری علم تھا، یہ تو علم ظاہر تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جلدی سے پہنچے، پھر نماز وغیرہ ادا کی۔ اب اس کے بعد ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہوئی مسجد میں، پہلی صحن مسجد میں۔ جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو محدث صاحب نے، محدث سورتی نے تعارف کرائے سید دیدار علی، بڑا احترام تھا، سادات احترام تھا۔ تو جب کہا یہ سید دیدار علی الوری صاحب، تو مسکرا کر کہتے ہیں بھائی میرے پاس کیا ہے، ذات کا پٹھان ہوں اور غصے کا تیز آدمی ہوں۔ تو ادھر علم ظاہر کا معاملہ بھی پتا چل گیا، ادھر روحانیت اور کشف کا معاملہ بھی پتا چل گیا، اور پھر وہ رشتہ مضبوط ہوا کہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد رشتوں کے اندر مضبوطی رہی۔ یہ امام احمد رضا محدث بریلوی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی عادت تھی کہ آپ مسجد میں اکثر جلدی تشریف لاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ غم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ مسجد رضا میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بغیر سر کا جنات ہے، جنات، اور وہ بغیر سر کا جنات ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے کنویں کے پاس۔ اب اعلیٰ حضرت آئے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ اگر سر والا جنات بھی ہو تو ہماری حالت اور آپ کی حالت کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ بغیر سر کا جنات تھا، سر کے بغیر جنات۔ اعلیٰ نے دیکھا اس کو، دیکھا آگے بڑھے، اس نے دیکھا کہ یہ ڈر نہیں رہے تو اس نے کہا کہ مولانا پانی پلاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جو ہے وہ کنویں سے پانی نکالا ڈول سے، اب اس کو سر تو تھا نہیں، اس کے گلے میں ڈالا، ایک بالٹی ڈالی، دو بالٹی ڈالی، اب ڈرے نہیں۔ تو وہ اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے مولانا آپ ڈرے نہیں؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کس سے ڈر سکتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی یہ شان ولایت ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے، اور چونکہ آپ کا دور انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کا دور، حکومت کا، انگریزی حکومت کا دور تھا، آپ کے ایک مرید تھے، کسی معاملے میں آپ کو جو ہے وہ، یعنی آپ کے مرید کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد پھر موت کی سزا سنا دی گئی۔ جب موت کی سزا سنا دی گئی تو وہ جو مرید تھے ان کے بھائی یا ان کی والدہ سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ
ان کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے اور کل ان کو پھانسی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ ان کو پھانسی نہیں ہوگی، اور وہ کل صبح کا ناشتہ تمہارے گھر آ کے کریں گے۔ اب آپ غور فرمائیں، انگریزی حکومت ظلم اور جبر کی حکومت کا یہ حال ہے کہ وہاں تو یوں بھی پھانسی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پھانسی پر فیصلے پر دستخط ہو چکے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے پاس شام کو آنے والا آ کر کہتا ہے کہ ان کو پھانسی ہونے والی ہے، کیا ہوگا؟ اور کہا کہ کل صبح کا ناشتہ گھر آ کے کریں گے۔ اور اس کے بعد لوگ حیران تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جج ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے، کچہری میں فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب صبح ہوئی تو وہ آئے اور آ کر گھر پہ ناشتہ کیا۔ وجہ یہ بنی کہ ملکہ کی تاج پوشی تھی دوسرے دن، انگلستان کی ملکہ کی تاج پوشی تھی دوسرے دن، تو اس نے فیصلہ جاری کر دیا کہ ہماری تاج پوشی کی خوشی میں جتنے قیدی ہیں ان سب کو رہا کر دی جائے، اور سب کو رہا کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئے ناشتے پہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں رات بے چین تھا، اچانک آنکھ لگی تو میں نے اپنے پیر و مرشد سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو دیکھا۔ میں نے کہا حضور کرم فرمائیں، صبح جو ہے مجھے پھانسی ہونے والی ہے، تو انہوں نے خواب میں مجھ سے کہا انشاءاللہ تمہیں پھانسی نہیں ہوگی، تم صبح کا ناشتہ اپنے گھر جا کر کے کرو گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی یہ کرامت ہے۔ اس کے بعد آپ کا مقام بارگاہ رسالت میں یا بارگاہ غوثیت میں کیا ہے وہ پیش کر کے اپنی گفتگو اب میں مکمل کرتا ہوں۔ علامہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت علامہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے سرکار غوثیت مآب کی زیارت کی، اور میں نے حضور غوث پاک سے پوچھا حضور اس وقت تو پوری دنیا میں آپ کا نائب کون، یا ہندوستان میں آپ کا نائب کون؟ میں نے پوچھا کہ کون آپ کا نائب ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بریلی میں جو احمد رضا رہتا ہے اس وقت وہ میرا نائب ہے۔ یہ میں نقل کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ان بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرید ہیں، نہ آپ کے خلیفہ ہیں، نہ آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں، نہ آپ کے شاگرد ہیں، لیکن ایک ایسے بزرگ جو اہل سنت جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اتفاقی طور پر، اور سب اتفاق کے ساتھ ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، ان کے دور میں انہوں نے دین و سنت کی بڑی خدمت کی، ان کا پورا خاندان اہل سنت کا محافظ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ غوث العظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو وہ فرمایا کہ میرا نائب ہے احمد رضا، بلکہ یہ تو شیخ الاسلام علامہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ آئیے وہ جو خوبصورت سا واقعہ جو تاجدار کچوچا رحمت اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا وہ کتنا حسین ہے کہ حضور محدث اعظمین سید محمد کچوچوی رحمت اللہ علیہ، یہ محدث اعظم کون ہے؟ یہ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں صاحب کے والد بزرگوار ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، یہ راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا حضور شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں وضو کرا رہا تھا، اور وضو کرا رہا تھا جمعہ کی نماز کا وضو کرا رہا تھا۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور رو پڑے۔ ہمیں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا یا کچھ ہو گیا تو تکلیف نہ ہو گئی ہو حضرت کو، تو میں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان پر قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں۔ جو نیرا مولوی مولانا اس کو قطب الارشاد کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا کہا؟ قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور پوچھا کہ مطلب کیا؟ تو کہا کہ اعلیٰ حضرت وصال فرما گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ تار آ گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا 2:38 پر وصال ہو گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس سے جہاں امام احمد رضا کا قطب الارشاد ہونا پتہ چلتا ہے، وہیں پر حضور اشرفی میاں کا نگاہ کا اندازہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جب غوث العظم دستگیر کے 14ویں صدی کے بیٹے کی نظر کا یہ عالم ہے
کہ فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور کون سی روح لے جا رہے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. جب 14ویں صدی کے بیٹے کی نظر کا یہ عالم ہے تو حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر کی نظر کا عالم تھا. اور ہم خوش نصیب ہے سنی کہ ہمارے یہاں 14ویں صدی میں ایسے بزرگ گزرے ہیں. جب 14ویں صدی والوں کا یہ عالم ہے تو کربلا والے بزرگوں کا عالم کیا ہوگا, نجف والے بزرگوں کا عالم کیا ہوگا, مدینہ منورہ والے بزرگوں کا عالم کیا ہوگا. یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے. یہ امام احمد رضا کے متعلق اور حضور اشرفی میاں نہ شاگرد ہیں نہ مرید ہیں, ایک محبت کا تعلق ہے, ایک حقیقت کا تعلق ہے, ایک دلوں کی جو ہے وہ نسبتوں کا تعلق ہے. ہاں البتہ یہ نسبت ضرور ہے کہ خلافت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی پیر کے خلیفہ ہوتے ہیں, اور وہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کی طرف نہیں جاتا. آج میرا عنوان یہی تھا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا کچھ تذکرہ کیا جائے, اس لیے کہ لوگ حقارت سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو مولوی تھے, بلکہ آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے مولوی تھے, اور پھر بڑے غرور و نخوت میں بعض لوگوں سے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ یار جب وہ دو کوڑی کا مولوی کیا جانے. یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہے. یاد رکھیں کسی عالم کے متعلق ایسا جملہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. عالم دین کوئی بھی ہو, امام احمد رضا تو بہت بڑی چیز ہے, اور بھی دیگر علماء تو بہت بڑی چیز ہے. آج کل کے کسی خوش عقیدہ عالم دین کو بھی 2 کوڑی کا مولوی نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ عالم کی توہین یہ رسول اللہ کی توہین تک لے جاتی ہے. ٹھیک ہے کبھی اس نے بے عملی کا مظاہرہ بھی کیا ہو, لیکن کم سے کم اس کی نسبت علم کا تو احترام کیا جائے, اس کے علم کی تو تعظیم کی جائے. اس لیے کہ چلیں اس کا اپنا وجود ہے, لیکن اس کے سینے میں جو حدیث رسول ہے وہ تو ہمارے آقا کی امانت ہے. تو ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے, علماء کی تعظیم کرنا چاہیے. اور یاد رکھنا جو لوگ علماء اہل سنت کا احترام نہیں کرتے, اللہ ان کی نسلوں کو علم سے محروم کر دیتا ہے, ان کی نسلوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں پر لگے ہاں تو وہ جو دوسری بات کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے متعلق ایک غلط پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ مشائخ چشت سے ان کا عقیدتوں کا تعلق کچھ اچھا نہیں تھا. یہ بات بھی بالکل سراسر جھوٹ ہے, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی وہابیوں کا پروپیگنڈا ہے جس سے کچھ سنی بھائی بھی متاثر ہو گئے. ان کا مشائخ چشت سے تعلق کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ وہ جس خانقاہ کے مرید ہے وہ خانقاہ تو جو وہ نسلی طور پر کم و بیش 800 سال پرانے چشتی ہے وہ لوگ. مہریرہ مطہرہ اصل میں یہ خاندان بلگرام شریف کا, اور یہ بلگرام شریف کے جو مریث اعلیٰ ہے اور جو فاتح بلگرام ہے سید محمد دعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہ, یہ مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے اور خلیفہ بھی ہیں, یعنی وہاں سے یہ سلسلہ ہے. تو یہ قدیم چشتی لوگ ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ بار بار اعلیٰ حضرت کرتے ہیں, یہ میر عبد الواحد بلگرامی کون ہے؟ یہ ایک واسطے سے حضرت شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے, اور حضرت شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے حضرت شاہ مینا لکھنوی کے مرید ہے. یہ سب چشتی لوگ ہیں. اور پھر خاص طور پر آفتاب چشت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے اعلیٰ حضرت کا واسطہ کتنا ہے. جب دوسرے حج کے موقع پر جب حج سے واپس تشریف لائے تو گھر نہیں گئے, پہلے اجمیر مقدس تشریف لے گئے. اور جب ایک مرتبہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں پرابلم ہے, اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پانی اتر آئے گا, کتابیں پڑھنا چھوڑ دو. اگر آنکھیں چاہتے ہو تو کتابیں پڑھنا چھوڑ دو ورنہ پانی اتر آئے گا, نابینا ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 2 باتیں ملتی اس سلسلے میں. کہتے ہیں کہ میں سیدھا غریب نواز کی چوکھٹ پہ گیا,
یا محبوب الہی کی چوکھٹ پہ گیا، اور چونکہ کتاب پڑھنا تو چھوڑ نہیں سکتا تھا، آنکھوں کی روشنی بھی کھو نہیں سکتا تھا، تو میں نے غریب نواز یا محبوب الہی کی چوکھٹ کی کھانک اٹھائی اور اپنی آنکھوں پہ مل لی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں لیکن میری آنکھوں کی روشنی میں کوئی نقصان نہیں ہوئی۔ یہ تھے، اور ہر سال کم و بیش آپ کی حاضری اجمیر شریف کے عرس میں ہوتی تھی، اجمیر شریف کے عرس میں ہوتی تھی۔ اور آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اجمیر شریف کو صرف اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر اجمیر نہیں کہہ سکتے، اجمیر شریف کہنا چاہیے، اجمیر مقدس کہنا چاہیے، اجمیر معلیٰ کہنا چاہیے۔ یقیناً یہ بات اوروں نے بھی کبھی کسی نے لکھی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات اس تاکید کے ساتھ کہنے والی ذات مجھے امام احمد رضا نظر آتے ہیں گزشتہ صدی کے اندر۔ ان سے پہلے جس نے کہی ہو سکتا کہی ہو، لیکن میں نے نہیں پڑھی ہے، میرا علم محدود ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو خدا را ذرا مجھے اس کی اطلاع کر دے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو، اور پھر جو بات کہتے ہیں سنیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غریب نواز کے بغض میں، غریب نواز کے بغض میں اجمیر شریف کو اجمیر اجمیر کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عدو اللہ ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ جو غریب نواز سے بغض رکھے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی سے دشمنی رکھنا یہ اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے، کہ وہ عدو اللہ ہے جو اجمیر شریف کو غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، وہ بد دین ہے، بد مذہب ہے، عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے وہ۔ اور فرمایا اگر سنی ہے، توجہ کریں، بدعقیدہ ہے تو بات ہی کر دی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اگر سنی ہے اور سنی ہو کر وہ صرف غفلت کی بنیاد پر، بے توجہی کی بنیاد پہ، غفلت کی بنیاد پہ اجمیر 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 کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، اجمیر مقدس نہیں کہتا، اجمیر معلیٰ نہیں کہتا، یعنی تعظیم کے الفاظ ساتھ نہیں لگاتا، فرماتے ہیں سخت بے برکتی اور محرومی ہے، سخت بے برکتی اور محرومی ہے۔ یعنی سنی کو بھی چاہیے کہ جب وہ اجمیر شریف کا نام لے تو اجمیر شریف کہے، اجمیر معلیٰ کہے، اجمیر مقدس کہے۔ جو شہر غریب نواز سے اتنا پیار کرتا اور اتنا ادب کرتا ہو، وہ ذات غریب نواز سے کتنا پیار کرتا ہو۔ کبھی کبھی یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ یار وہ تو سوا کے خلاف تھے، بات یہ ہے وہ خلاف نہیں تھے، ان کے یہاں کچھ کنڈیشن تھی، ورنہ وہ تو ان کے ملفوظ اٹھا کر کے دیکھیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کچھ، ان کے ملفوظ اٹھا کر کسی نے وہ بیان کرتے ہیں ملفوظ شریف میں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ محبوب الہی کی خانقاہ میں جو سما ہوتی ہے اس میں کچھ لوگوں کو جو وہ وجد نہیں آتا، سما میں وجد کرنا یہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے، تو کہا کہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں جو سما ہوتی ہے، حضرت کسی نے محبوب الہی کو کہا کہ ہماری خانقاہ میں جو سما ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں، اس کو نقل کون کر رہا ہے ملفوظ میں؟ اعلیٰ حضرت۔ لکھنے والے کون ہیں؟ حضور مفتی اعظم، کہ حضور محبوب الہی سے کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں جو خانقاہ میں سما ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وجد نہیں آتا، وہ زبردستی وجد کرتے ہیں، نقلی کا یعنی جھوٹ موٹ کا وجد کرتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں لوگ اپنی زبان میں کہ ڈھونگ کرتے ہیں، نقلی وجد کرتے ہیں، اصلی وجد ان کو نہیں آتا۔ تو حضور محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ نقل کرتے کرتے اصل ہو ہی جائے گا، نقل کرتے کرتے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کرنے والے اعلیٰ حضرت ہے الملفوظ کے اندر، ملفوظ شریف کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح اور بھی بات، کئی واقعات سما سے متعلق اس میں موجود ہے، اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے جو سبع سنابل شریف کے اندر لکھی ہے، یہ روایت لکھی ہے، اس کا جواب بھی الملفوظ کے اندر موجود ہے، کہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا جب محبوب الہی کی خانقاہ میں سما ہو تو وہاں چلے جانا، جو لوگوں کی نالین کی حفاظت کر رہا ہوگا چوکھٹ پہ وہی خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اس روایت کی جو ہے وہ تائید کر کے اس کی طرف سے جواب دینے والا کون ہے؟ امام احمد رضا ہے، لیکن خرافات کا انہوں نے رد کیا ہے۔
اگر کوئی شخص سلسلے چشتیہ سے منسلک ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ مراسم چشتیہ کے خلاف تھے یا سلسلے چشتیہ، وہ خود چشتی سلسلے میں جو وہ خلیفہ تھے، اور اجمیر مقدس میں انہوں نے جن کو مرید کیا ہے، اکثر لوگوں کو جو وہاں کے سرکار غریب نواز کے خدامین اس دور کے تھے، ان کو سلسلے چشتیہ میں مرید کیا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، خلافتیں دی سلسلے چشتیہ کی۔ امام احمد رضا سلسلے چشتیہ کے غدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کوئی سلسلے چشتیہ کا غدار ہو کر کے اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ میرا کام صرف یہ تھا کہ میں ایک بات آپ کے سامنے، باقی آپ الملفوظ دیکھ لیں، محبوب الہی کا ذکر کیا، کس شان سے کیا۔ اجمیر شریف کے متعلق وہ جو آپ کے والد صاحب کی کتاب ہے دعا اکبر، احسن الویا لآداب الدعا، یہ ان کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب ہے علیہ رحمت و رضوان۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ذیل المدعا، اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز کا آستانہ ایسا ہے جہاں دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ کے مرقد منور کے صدقے میں دعا۔ الملفوظ میں ایک بات اور بھی ہے، غریب نواز سے عقیدت دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ باگلپور کے ایک صاحب تھے جو ہر سال اجمیر شریف آتے تھے، ایک بدعقیدے صاحب کو گوارا نہ ہوا تو انہوں نے کہا کیا یار پیسے خراب کرتے ہو اور اجمیر جاتے ہو، اجمیر جاتے ہو۔ اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں کیا پیسے کر، وہ دیوانہ تھا بھئی، جن کو ملتا ہے پھر وہ تو مانتا تھوڑی ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ایک اجتماع کرنے میں لوگوں کو ناک تلے جب وہ پسینہ آتا ہے اور دانتوں تلے لوہے کے چنے چابنے پڑتے ہیں تب پبلک جمع ہوتی ہے، وہ بھی چند چیٹنگ بازی سے کوئی کہہ دے کہ اتنے لاکھ آئے تھے اتنے لاکھ آئے تھے تو الگ بات ہے نا، پوسٹر چھپتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خواب بھی گڑے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تمبو باندھتے ہوئے دیکھا گیا، کھڈا کھودتے ہوئے، یہ ہے باتیں۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لوگ کبھی ناراض ہوتے ہیں یار آپ اچھی بات کرتے کرتے ادھر کیوں جاتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ ادھر کیوں آتے ہیں، وہ کیوں چھڑتے ہیں، ہاں ہم کہاں ادھر جائیں، ہمیں کہاں فرصت ہے، یار کی یاری سے فرصت کی ادھر کون جائے۔ ہاں اچھا بات تو میں کسی کا نام ہی نہیں لیتا، لوگ زبردستی جو ہے وہ ادھر جاتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا نام لیا نہیں، لیکن جانتے ہیں نا آپ کہ غلطی کہاں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چور چوری کرتا ہے تو آپ سیدھا چور کی طرف تصور جاتا ہے، میں نے تو نام لیا نہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مالیگاؤں کے اخبارات میں چھپا ہے، موجود ہے، کٹنگ موجود ہے، اخبارات اٹھا کر کے دیکھیں حضور کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار جب تقریر کرتے ہو ہم سے لڑتے ہو تو کہتے ہو وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، تو تم تقریر کے ٹائم تو مر کے مٹی میں مل گئے اور اجتماع میں بھیڑ جمع کرنے کے لیے تمبو باندھنے کے لیے آگے، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم کرو، اپنے نبی کے بارے میں کیسے بات کرتے ہو، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، ایسی باتیں مت کیا کرو، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ لوگ سنتے ہیں، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ پڑھنے کی شرم کرو، کلمہ پڑھنے کی حیا کرو، غیرت کرو۔ جب باپ کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتے تو رسول پاک کے متعلق ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ اور جو لوگ ان کی طرفداری کرتے ہیں ایسی بات کرنے والوں کی، میں اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو طرفداری کرتے ہیں وہ جب قدرت کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اچھا ساری زندگی آپ نے آگ لگائی، ان کو تو علم غیب نہیں، ان کو تو علم غیب نہیں، ان کو تو علم، ٹھیک مالیگاؤں میں اجتماع ہو رہا ہے یا یولا میں اجتماع ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مدینے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہم یہاں سے سلام پڑھے تو پتہ نہیں چلتا نا، یہی تو لڑتے ہو آپ، اور آپ کے اجتماع ہو رہا ہے تو وہ جو گڈھا کھودنے کے لیے آ جاتے ہیں، تمبو باندھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو کون بولتا ہے جا کر؟ جب علم غیب نہیں ہے تو خبر کیسے ہوئی کہ وہاں پر اجتماع ہو رہا ہے؟ کون بولتا ہے؟ نہیں ہم پہنچاتے ہیں۔ تو جب تمہاری اجتماع کی اعلان کی آواز پہنچتی ہے تو کیا ہمارے صلاۃ والسلام کی آواز نہیں پہنچتی؟ کیوں قوم کو لڑاتے ہو؟ یا تو علم غیب کا انکار چھوڑو یا اپنے ان جھوٹے خواب کو گڑنا چھوڑو۔ الحمدللہ ہم گڑے کھودنے کے لیے نہیں بلاتے، ہم تو محفلیں سجا کے کہتے کریم اب اگر مرضی ہو تو آ جائیں۔ ہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ سنیوں کو بھی بڑا
جو ہے وہ کیا ہو گیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا. کہتے ہیں نبی حاضر و ناظر ہے، پھر نعت بھی پڑھتے ہیں، میرے آقاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جب حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے تو بلاتے کیوں؟ کہا نادان روحانی طور پہ حاضر و ناظر ہے، بلانے کی بات جسمانی طور پہ کرتے ہیں. ہاں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آتے ہیں، آنا کیا، بس وہ ان کا نظر ڈالنا بھی کافی ہے ہمارا، اور آ جائیں تو ان کے کرم کی بات ہے. ہاں تو بات دور نکل جاتی ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا امام اہل سنت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے کہ لوگ جو وہ غلط پروپیگنڈا کر دیتے ہیں اور اس سے کچھ اپنے بھی جب وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے باغی نہیں تھے. بھاگلپور کا واقعہ چل رہا تھا کہ ایک بدعقیدہ نے کہا کیا اجمیر جاتے ہو؟ تو سنی تھا، عاشق تھا. غریب نواز کے یہاں نہ کوئی پوسٹر چھپتا ہے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، ساری دنیا جاتی ہے لوگ. اور میں تو مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ تقریباً 22 سال یا 22 سے 24 سال کا عرصہ ہو گیا میرا اجمیر شریف کے عرس میں جب وہ میری غیر حاضری نہیں ہوئی، سوائے ابھی 2 سال پہلے میں غیر حاضر تھا، وہ بھی ان دنوں دبئی اجتماع میں چلا گیا تھا تو بھی بڑا بے چین تھا لیکن نہیں پہنچ سکا. ان 24 سالوں میں ایک بار غیر حاضری ہوئی. عرس پاک کون چیز ہے، کیا چیز ہے، کون بلاتا ہے؟ آسمان پر چاند رجب کا نظر آیا، لوگ چاہتے ہیں وہ کون سی کشش ہے، کون سی طاقت ہے جو کھینچتی ہے؟ تو وہ میرے غریب نواز کی عطا ہے، سخا ہے. دیکھو چونٹیاں بھی وہیں جاتی ہیں جہاں شکر ہوتی ہے، مکھیاں بھی وہیں جاتی ہیں جہاں گڑ ہوتا ہے، ایسے کوئی کہیں نہیں جاتا. تو اگر لوگ جا رہے کشاں کشاں تو کچھ ملتا ہے تب جا رہے ہیں، جھولیاں بھرتی تب جا رہے ہیں. ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا. اور استاد زمن کہتے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ میں، حضور مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ اس سنی نے کہا کہ ذرا ایک بار تو بھی چل کے دیکھ، ذرا چل کے دیکھ کیا ہوتا. کہا اچھا. آیا وہ، اچھا کبھی یہ بھی آتے ہیں مگر آتے کیوں ہیں؟ وہ مجاور کیا کر رہا ہے، وہ زائر کیا کر رہا ہے. ارے مجاور کیا کر رہا ہے تو چھوڑ، زائرین کیا کر رہے ہیں تو چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھ. ہاں جو وہاں پوائنٹ نوٹ کرنے جاتے ہیں وہ پوائنٹ لے کر آتے ہیں، جو جھولی لے کر جاتے ہیں وہ جھولی بھر کر لاتے ہیں. دوسروں کو نہ دیکھ اپنا حال دیکھ. ہاں سب کو مت دیکھا کرو. آستانوں کے خدام سے تو ہمیں پیار ہونا چاہیے، خوش عقیدہ خداموں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، کیونکہ جب یار کی چوکھٹ کے کتوں سے پیار کرتے ہیں تو یار کے خدام میں آستانہ سے کیوں نہ پیار کرے. لیکن ہمارے یہاں پیار کا معیار یہی ہے کہ عقیدہ اچھا ہو، خوش عقیدگی ہونی چاہیے. خوش عقیدگی کیوں؟ بہرحال تو وہ آیا اور دیکھ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے، وہ فقیر سوٹا لے کر، وہاں کے فقیروں کا بھی بڑا عجیب حال ہے، وہ سوٹا لے کر کے گھوم رہا ہے. خواجہ 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا، 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا. اچھا وہ خدام کو وہ جو فقیر ہوتے ہیں مانگنے کا اسٹائل ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. اس در کے فقیروں کا بھی احترام ہے. سائل ہے غریب نواز، مانگتا رہا دیر تک، چلاتا رہا دھوپ میں، دے دے خواجہ دلا دے خواجہ، دے دے خواجہ دل، کوئی دے نہیں رہا ہے. یہ دیکھ رہا تھا منظر، سوچا کہ بہت دیر ہو گئی ہے کوئی دیا نہیں. اس کے گمان میں ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. یہ بولا ادھر آ، کیا ہے؟ 5 روپے نکالا گا، یہ لے، تیرا خواجہ کیا دے گا، چل میں دے رہا ہوں. اس نے ٹائم دیکھا، ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا تھا، پھر پورا چکر لگا کے کہتا خواجہ تورے بلہاری جاؤں، تجھے دلانے کا کیا انداز آتا ہے، دلایا بھی تو ایسے خبیث سے دلایا. کون لکھ رہا ہے یہ؟ کون بیان کر رہا ہے یہ؟ الملفوظ اٹھا کر دیکھیں جس کو میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کیا. بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت میں تو الملفوظ میں یہاں تک بیان فرمایا کہ مومن تو مومن ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پر تو کافروں کی بھی جھولی بھری جاتی ہے. کہا کہ ایک شخص آیا
اور آنے کے بعد پورے جسم میں پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اور آ کر کہتا کہ خواجہ اگن لگی، آگ لگی ہے۔ فرماتے ہیں تیسرے دن اچھا ہو گیا، تیسرے دن اچھا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہیں ایسی ہے کہ جہاں لوگوں کا مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ وہ خدمت خلق کے لیے بیٹھے۔ اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو ایک الگ بات ہے کہ یہ دیکھو آپ تو کہہ رہے کافر، اللہ بھی تو دیتا ہے نا کافروں کو۔ وہ کیا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، بغیر مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایک کافر آیا، سوچا کافر ہے، اس کو نہیں کھلایا، وہ چلا گیا، اس کو جھڑک دیا، چلا گیا۔ اللہ نے پوچھا خلیل کیوں نہیں کھلایا؟ اس کے مولا کافر تھا، تیرا دشمن تھا۔ پوچھا عمر کتنی ہوگی؟ کہا اتنے سال، سمجھ لو 40 سال۔ کہا خلیل 40 سال سے میں کھلا رہا ہوں جبکہ وہ میرا دشمن ہے، ایک ٹائم کا تجھے کھلانے میں کیا تھا؟ تو صوفیہ اس مسلک پر عمل کرتے ہیں کہ آنے والے کو نہیں دیکھتے چوکھٹ پہ کون آتا ہے، عطا کرتے۔ کوئی عقیدت کے ساتھ جائے، بات طویل ہوتی ہے۔ وہ جو 2 باتیں عرض کرنی تھی اس میں سے ایک بات یہ ہے، ہر سال جاتے تھے عرس، اکثر جاتے تھے، بیچ میں بھی جاتے تھے۔ دلی سے بیٹھے اجمیر شریف کے لیے ان دنوں سامبر میں جو فلیرا اسٹیشن تھا وہ بڑا جنکشن تھا، آس پاس کی جو گاڑیاں گزرتی تھی وہاں دیر تک رکتے ہیں۔ بڑے جنکشن کچھ ہوتے جیسے اپنے یہاں بھساول ہے، اکثر گاڑی دیر تک رکتی ہے۔ ادھر سے اپنے یہاں یہ ہے اگتپوری ہے، انجن چینج ہوتے ہیں تو گاڑیاں دیر تک رکتی ہے۔ ایسے وہاں فلیرا میں گاڑی 40 منٹ رکتی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا انداز یہ تھا کہ سفر میں بھی وہ نماز با جماعت ادا کرتے، یہ خاص بات تھی۔ اور جماعت کے لیے بھی 2-3 لوگ نہیں بلکہ بڑی تعداد میں اپنے شاگردوں کو اور مریدوں کو لے کے چلتے تھے تاکہ سفر میں بھی بڑی جماعت سے نماز ادا کریں۔ اس کے لیے کبھی کبھی ان کو پوری بوگی بک کرنی پڑی تو پوری بوگی بھی بک کی ہے، صرف اس لیے کہ بڑی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ ذوق تھا نماز کا، اگرچہ آج ان کا نام لے کر کے ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے میں ہمارا گلا خشک نہیں ہوتا، اللہ کرے کبھی خشک نہ ہو، لیکن ذرا جماعت کی طرف بھی توجہ دیں کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ مسجد کے زینے کے پاس کھڑے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ وہ امام احمد رضا محدث بریلوی کا شوق دیکھیں کہ ہمیشہ نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، بلکہ سفر حج میں آپ نے کہا کہ اگر جمال چلے جائیں تو چلے جائیں، یعنی وہ جو اونٹ چرانے والے جو بٹھا کر کے لے جاتے ہیں مکے سے مدینہ منورہ، وہ نماز کے لیے رکتے نہیں تھے، اور کہا کہ اگر چلے جائیں تو چلے جائیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس سفر میں بھی آپ نے نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی، اتنے پابند تھے نماز با جماعت کے۔ ہم نے ایسا کیا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اچھا لگا لے لیا، جو نفس پہ گرا گزرا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آخرت کے لیے تباہ کن ہے، یہ اہل باطل کی فکر ہے کہ جو اچھا لگے لے لو اور جو سخت اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اپنے بزرگوں کی اس روش پر آؤ، شریعت پر عمل کی، نماز پڑھو اور با جماعت نماز پڑھو جب تک کہ عذر شرعی نہ ہو۔ جماعت جان بوجھ کر ترک نہ کرو، نہ چھوڑو جماعت، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، بے جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے، 27 درجہ افضل۔ اور جو لوگ بلا عذر شرعی بلا وجہ جماعت چھوڑتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کہ نماز تو پڑھتے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ لگا دوں۔ ہاں، اگر خوش عقیدہ امام نہیں ملتا الگ بات، صحیح قرات کرنے والا نہیں ملتا الگ بات، لیکن عذر شرعی جہاں نہ ہو، جماعت صحیحہ کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، وہاں کو جماعت سے پڑھنا واجب۔ ہمارے یہاں جماعت واجب ہے، احناف کے نزدیک وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب نماز با جماعت ادا کرو۔ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، سوتا رہے گا، پوری رات اس کو اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ جماعت یہ چیز ہے۔
تو امام اہل سنت کی عادت تھی جماعت سے پڑھتے، سفر میں بھی 40 منٹ تک فلیرا میں رکنا تھا، آپ نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ ادھر مغرب کا وقت شروع ہوا اور ادھر گاڑی کے نکلنے کا وقت۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا انشاءاللہ، دیکھو یہ بھی کرامت کے ذیل میں ہی ہے، دو چیزیں، ایک تو اجمیر معلیٰ سے نسبت، دوسری کرامت۔ انشاءاللہ جب تک ہم نماز مغرب اطمینان سے نہیں پڑھ لیں گے ٹرین نہیں جائے گی۔ مصلی بچھایا گیا، اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھانی شروع کی، اور جب نماز شروع کی تو وہ جو ریلوے اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ انگریز تھا، لیکن چونکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے انگریزی کے ساتھ وہ فارسی بھی بولتا تھا اور فارسی سمجھتا بھی تھا، تو اس نے اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے کہا کہ ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ٹرین والوں کو کیا کوئی چھوٹے کہ جائے وہ اپنے ٹائم پہ، تو اس نے سیٹی دی، ہارن دیا 1 2 اور 3۔ اس کے بعد جب گاڑی بڑھانے لگا تو گاڑی چلنے کو تیار ہو۔ یہ منظر وہ اسٹیشن ماسٹر دیکھتا رہا، چلنے کو تیار ہو۔ یہ نماز پڑھنے اطمینان کے ساتھ سیٹی بجی، انہوں نے توجہ نہیں کی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں۔ اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا دیکھا، گارڈ نے بھی دیکھا، یہ ڈرائیور کے پاس گئے اسٹیشن ماسٹر، اس نے کہا انجن نکال، اور انجن چلا۔ اس نے انجن نکال کے انجن چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جب گاڑی میں لگا کر کے بڑھایا تو نہیں بڑھا، پیچھے کرتا تو ہو جاتی ہے، انجن نکال کے چلاتا تو چلتی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا ڈرائیور سے یہ لوگ نماز پڑھیں اسی لیے گاڑی رکی۔ سلام پھیرا مغرب کی نماز کا تو کہا کہ بابا اب آپ چلیں، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا ابھی ہماری سنتیں باقی ہیں، سفر میں بھی احتیاط دیکھیں، جس کو جتنا عشق ہوتا ہے اس کو اتنا سنتوں سے پیار ہوتا ہے۔ ہم عاشق رسول بھی بنتے ہیں، سنتوں سے دور بھی ہیں۔ عاشق کی علامت یہ نہیں ہے کہ صرف نعت سن کر کے جھومیں، نہیں، یہ تو ہیں، لیکن اصل علامت یہ کہ متبع سنت بنے، متبع سنت بنے۔ تو امام اہل سنت نے کہا ابھی سنت پڑھی اطمینان سے، ٹرین میں بیٹھے اور گاڑی چل پڑی۔ اعلیٰ حضرت کیا گئے، ایسا لگا کہ وہ انگریز اسٹیشن ماسٹر کا دل لے گئے۔ گاڑی تو چلی گئی، اجمیر شریف پہنچ گئی، ادھر اس کا دل نہیں لگتا، یہ رات بھر بے چین رات، صبح کو اٹھا اور اجمیر شریف کے لیے پوری فیملی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اجمیر معلیٰ پہنچا تو شاہجہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا خطاب چل رہا تھا، اور اس کے موقع پر اعلیٰ حضرت کا خطاب فرماتے تھے، یہ بات ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ خطاب چل رہا تھا، یہ گیا پہچان لیا، خطاب پورا ہوا تو قدم پکڑ لیا، پہچانا وہ اسٹیشن ماسٹر میں ہی ہوں۔ کہا کہ وہ ٹرین رکی نماز کی وجہ سے، میری دل کی آنکھیں کھل گئی، میں سمجھ گیا مذہب اسلام حق ہے۔ جس محمد کے غلاموں کے تصرف اور اختیار کا یہ عالم ہے، اس مدینے کے تاجدار کے اختیارات کا عالم کیا ہو۔ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل کرے، پوری فیملی کو مسلمان کیا، اور اپنے پیر و مرشد حضور غوث پاک کے نام پر اس انگریز کا نام عبد القادر رکھا۔ وہ انگریز کے مسلمان ہونے کا واقعہ، یہ امام احمد رضا کی ولایت۔ اب آخری بات عرض کر دوں، ساری چیزیں اپنی جگہ، جس کا مقام دربار رسالت میں بڑا ہو پھر اس کی ولایت بھی اتنی بلند ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک وکیل تھے، غالباً ان کا نام عبد المجید تھا۔ یہ واقعہ مجھے پڑھے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے، تو لیکن وکیل صاحب کا نام کچھ مدھم سا ہو رہا ہے ذہن میں، نام میں اگر کچھ غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا، ذہن میں آئے گا تو میں بولوں گا، لیکن بہرحال تو وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اور حکیم اجمل خان صاحب سے، حکیم اجمل خان کا نام سنا ہے نا، بہت بڑے حکیم اپنے یہاں کے، بلکہ ان کو بڑے حکیموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کی کتابیں آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا، یہ بھی اسی دور کے ہیں۔ حکیم اجمل خان سے ان کی بڑی دوستی تھی، اور حکیم اجمل خان کے یہاں
ایک ملک شام کے شامی بزرگ آتے تھے، شامی بزرگ آتے تھے، اور انہی کے ساتھ چونکہ وہ بزرگ کو کوئی یعنی کہ خاص مصروفیت نہیں ہوتی تھی تو خان صاحب کے یہاں رہتے تھے. خان صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو یہ بہت بھرپور وقت دیتے تھے، اسی میں وہ کورٹ کے وکیل صاحب بھی آ جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ حکیم اجمل خان صاحب کو ایک جگہ سے بلاوا آیا کہ فلاں مقام پر ایک مریض ہے اور وہ مریض بہت سیریس ہے، تو آپ آ جائیں، نسخہ تجویز کر دیں، دوا دے دیں، اللہ شفا دے دیں. تو حکیم صاحب کی اور وکیل صاحب کی اور شامی بزرگ جو بہت بڑے بزرگ تھے بڑی گہری دوستی تھی. تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں مریض دیکھنے اور میں نہیں رہوں گا یہاں، تو اگر آپ لوگ چلنا چاہیں تو چلیں. دونوں نے کہا یار ہم بھی فری ہیں، چلتے ہیں، وہی اپنا وقت گزرے گا. جب وہاں گئے تو حکیم صاحب نے نبض دیکھی. نبض دیکھ کر حکیم صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ مریض تو اچھا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اچھا ہو جائے گا، میں دوا دیتا ہوں. شامی بزرگ نے کہا دوا مت دے، میں شامی بزرگ کا تعارف کراؤں آپ کو تاکہ یہ ہے کون. وہ شامی بزرگ نے کہا دوا نہیں دینا. حکیم صاحب نے کہا کیوں؟ کہا یہ 3 دن میں مر جائے. کہا حضرت حکیم میں ہوں، نبض دیکھ رہا ہوں، سب کس کا کلیئر ہے. کہا 3 دن میں مر جائے گا، میں جا رہا ہوں، بدنام ہو جاؤ گے. کہ حکیم اجمل خان علاج کر رہے تھے پھر بھی مر گئے. بدنامی ہوگی تمہاری، مت دو دوا، بولو کہ یہ خدمت کرو اس کی، مر جانے والا ہے، نو گارنٹی. کہا حضرت میرا تجربہ بتا رہا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم 3 دن بعد آنا. اب انہوں نے دوا تو دی، دوا دینے کے بعد بھی ٹھیک 3 دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. تب سے وہ وکیل صاحب بھی اور حکیم اجمل خان صاحب بھی اس بزرگ کو اللہ کا ولی مانتے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کی بات پوری ہوئی، کرامت دیکھ لی، ولی مانتے تھے. ایک دن یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایڈوکیٹ صاحب چونکہ جو دنیاوی پڑھ لکھ لیتے ہیں، ہماری قوم کا سرمایہ ہے پڑھے لکھے لوگ، ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن بعض کچھ پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں، بعض، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، تھوڑا سا مال آ جائے، ڈگری آ جائے، پیسے آ جائیں تو وہ علم والوں کو، علماء کو، دینی اور مذہبی لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں اپنے آگے. کچھ بھی پڑھتے رہیں گے، اہل علم کو بولتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے. بھائی آپ کی قدر ہم کر رہے ہیں، اہل علم کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں، دیندار لوگ کریں، آپ کو بھی کم سے کم جو نہیں سمجھتا ہے اس معاملے میں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. کچھ لوگ بہت جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے اندر اعتماد ہوتا ہے، زیادہ، حد سے زیادہ اوور اعتماد ہوتا ہے. ایسا نہیں چاہیے. احساس برتری ہوتا ہے ان کے اندر، احساس کمتری بھی غلط، احساس برتری بھی غلط. اعتدال پہ رہو. تو ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ارے وہ بریلی کے بڑے مولانا وہ تہمات پرست آدمی. کیا کہا؟ کیا کہا؟ تہمات پرست آدمی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان ایڈوکیٹ صاحب نے ایک مرتبہ حضرت مہدی میاں کو اور اعلیٰ حضرت کو دونوں کو ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا. تو اعلیٰ حضرت جب بھی مہدی میاں سے ملتے تھے، بازار ہو، مسجد ہو یا آستانہ ہو، پبلک ہو یا نہیں ہو، وہ ان کے قدم چومتے تھے اس لیے کہ وہ سید ہیں. اب وہ ایڈوکیٹ صاحب حضور سیدی مہدی میاں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یار یہ تو دنیا دار آدمی ہے، معاذ اللہ. حالانکہ یہ بھی نظریہ ان کا غلط تھا، لیکن جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کو ان کے قدم چومتے مجمع میں دیکھے، اب وہ کس بنیاد پہ چومتے؟ خون رسول کی بنیاد پہ، نسبت رسول کی بنیاد پہ. حالانکہ ان کو دنیا دار کہنا بھی اس ایڈوکیٹ کا غلط تھا. جو نبی کا گھر والا ہو، جو نبی کا گھر والا ہو، اس کو دنیا دار آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بہرحال تو کہا کہ وہ بڑے مولانا جو ہے نا، وہ دنیا، وہ جو ہے وہ تہمات پرست آدمی ہے. میں نے دیکھا کہ مہدی میں کہ وہ پیر چومتے. وہ شامی بزرگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اس سے بڑھ کر مولانا احمد رضا کے خلاف اب کچھ نہیں کہنا، اب کوئی جملہ میں نہیں سنوں گا، کیونکہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے اس کی بنیاد پہ میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا. اب حکیم اجمل خان بھی اور وہ ایڈوکیٹ صاحب بھی دونوں پیچھے پڑ گئے. کیا دیکھا؟ زبان سے تو نکل گئی. آپ ان سے ملے تو نہیں ہو، پھر کیا دیکھا آپ نے؟ آپ اتنا احترام کیوں کرتے؟ اور وہ یہ کہا اگر ہم سے تعلقات بحال رکھنا ہے
تعلقات بنا کے رکھنے. تو مولانا احمد رضا کے خلاف نہیں بولنا, نہیں سنیں گے ان کے خلاف کچھ. تو کہا کیا دیکھا بتاؤ. کہا چھوڑو. نہیں آپ ملے نہیں ہو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, تو آپ نے کیا دیکھا وہ بیان کرو. اب وہ مجبور ہو گئے, فرماتے سنو سنو, ایک شب میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی محفل سجی ہوئی ہے, آقا کریم کی محفل ہے, اور اس پہ خود سید الانبیاء جان محفل شان محفل جب وہ تخت پر جلوہ گر ہیں, اور بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں, اور حضور ایک جوان کو اشارہ کر کے کہتے اٹھو اور میری شان میرے سامنے بیان کرو. اور پھر وہ جب بیان کرتے حضور کی شان, تو حضور اس کی طرف متوجہ ہو کر کے مسکراتے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ کون ہے جس پر اتنی توجہ ہے, اور آپ کی محفل میں آپ کے سامنے آپ کی شان اس کو بیان کرنے کا شرف حاصل ہے. حضور نے فرمایا یہ بریلی کا رہنے والا احمد رضا ہے. فرمایا میں تو دیکھ چکا ہوں, میں تو حضور کی محفل میں جس کو دیکھوں, جس کا یہ حال حضور کی محفل میں ہو, تو اس کے خلاف میں نہیں سن سکتا. یہ امام احمد رضا تھے. تو لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہ غریب نواز کے برابر کہتے ہیں, نہ غریب نواز کے برابر مانتے ہیں, نہ کسی کو کہتے ہیں کہ کہو. اس لیے کہ آقاؤں کا مقابلہ غلاموں سے نہیں کیا جا سکتا. جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں, تو ہم ان کو غلام ہی مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو غریب نواز کے غلام بن جاتے ہیں ان کو یہ مرتبے مل جاتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. اس لیے سنیوں کو چاہیے کسی بھی سلسلے کو مل کے رہو, پیار سے رہو, محبت سے رہو. اور ہندوستان میں رہنے والا تو کوئی مسلمان ہو, کسی سلسلے کا ہو, وہ پیدا ہی چشتی ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ سرکار غریب نواز کا ملک ہے, یہاں ہر پیدا ہونے والا پہلے چشتی ہے, باقی سب بعد میں ہے. اللہ کا شکر ہے میں قادری ہوں, مرید جو ہے وہ مشرب کے اعتبار سے, سلسلے کے اعتبار سے, لیکن مجھے ناز ہے کہ ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں, ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں. اس دیس کی سج دھج کیا کہیے جس دیس میں خواجہ رہتے. ہاں, تو ہم نسبت قادریت پہ بڑے نازا ہیں, اور یہاں تک کہتے ہیں کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے پہلے ہم چشتی ہیں, بعد میں سب کچھ ہیں. قادریت ہیں, قادریت پر ناز ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں کا کرم ہے کہ قادریت میں مرید ہوئے, لیکن چشتیت میں بھی خلافتیں دے دی, برکاتیت میں بھی دے دی, نقشبندیت میں بھی دے دی, رضویت میں بھی دے دی, اشرفیت میں بھی دے دی, مداریت میں بھی دے دی, رفائیت میں بھی دے دی, شاذلیت میں بھی دے دی. کرم فرمایا بزرگوں نے. تو سارے سلسلے کی برکتیں یہاں ہیں, لیکن نازاں ہیں تو ہند میں اس لیے نازاں ہیں کہ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں, ان کی چھتر سایہ میں رہتے ہیں, ان کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں. ہاں, یہ چھتر سایہ بولنا ایسا ہی ہے جیسے ہندی کی چندی کرنا. جیسے بعض لوگ اعجاز کامٹوی صاحب کی منقبت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے. میں کہتا ہوں یہ بھی پربی کے ساتھ بڑا ظلم ہے. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ہونا چاہیے, اس لیے کہ پربی میں زے کو جیم ہی پڑھا جاتا ہے. تو اگر اعجاز پر آ کر کے آپ اردو بولنے لگتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مکمل میں آپ ٹاٹ کا پیون لگا دیتے ہیں. اور چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے, ایسے اچھے ہیں وہ, ایسے پیارے ہیں وہ, اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے, ایسے اچھے ہیں وہ, ایسے پیارے ہیں وہ, کیسا نوڑی مکھڑوا دکھائے گئے اورے مورے غوث الورا. اللہ ہمیں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کی فکر کی برکتیں نصیب فرمائیں, اہل سنت میں اتحاد اتفاق عطا فرمائیں. یہ گفتگو کسی بحث کا آغاز کروانا نہیں ہے, بلکہ اس لیے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. اللہ کرے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں. پڑھا نا رضوان بھائی نے, پڑھا نا. جانتے ہیں یہ منقبت مدینہ منورہ میں لکھی گئی ہے, اور عرس اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ میں منایا جا رہا تھا, اور گھر تھا
قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، علامہ ضیاء الدین مدنی کا گھر تھا، اور سے اعلیٰ حضرت تھا، مدینہ شریف کی سرزمین تھی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی نے مرزا عبدالشکور صاحب سے کہا مرزا صاحب ذرا ہمارے پیر صاحب کی شان میں بھی کچھ لکھ دو، تو اس وقت انہوں نے مدینہ منورہ میں 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کی عرس کے موقع پہ یہ بات لکھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزشیں پنہاں ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے قبروں پہ بکریاں پھرتی ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔